نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے رہو، حسین جیسا کلیجا۔ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، عزیز دوستو اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو دارالاسباب میں پیدا کیا ہے۔ دارالاسباب میں رہ کر دارالآخرت میں دارالجزا میں جانا ہے۔ دارالاسباب میں ہمیں اسباب کو اللہ کے حکموں کے مطابق لے کر چلنا ہے تاکہ ہمیں اس کا انعام آخرت کی زندگی میں ملے۔ دین بہت سہل ہے، آسان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو مجاہدات ہیں وہ مجاہدات تو کیے بغیر آسان سے آسان چیز بھی نہیں ملتی۔ دنیا میں مثال دیتے ہیں آسان کی کہ کھانے کا لقمہ ہے کیا سب سے آسان چیز، لیکن اس کھانے کے لقمے کو لانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کیسے کیسے مصائب، الجھنیں، دقتیں، اور آگے جائیے تو ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن تاتو نانے بکف آری و بغفلت نخوری۔ بادل پانی برساتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی تپش کی ضرورت ہوتی ہے، ابر و بادو مہو خورشید، چاند کی روشنی پڑتی ہے، تب فروٹس پکتے ہیں، تب اس میں لذت آشنائی کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر کاشتکار وہاں سے کاٹ کر خود کاٹتا ہے، کتنی زحمتیں ہیں، اسے لا کے مارکیٹ میں ڈالتا ہے، پھر وہاں سے خرید کر لا کر صاف ستھرا کر کے غلے کو مشین کے، گیہوں ہے تو حوالے کر کے آٹا بنایا جاتا ہے، آٹا پھر روٹی کے بعد پھر اسے پکا کر کے سامنے لایا گیا۔ اب اس کے بعد یہ لقمہ آیا، سب سے آسان چیز جو ہے لقمہ، اس کے بھی پیچھے کتنے مجاہدات ہیں، کتنی مشقتیں ہیں۔ تو ان مجاہدات کو کرنے کے بعد پھر وہ آسانیاں جنم لیتی ہیں۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا
موج حوادث میں اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے، ہر جگہ آدمی آسانی کو اختیار کرے گا تو جیے گا کیسے؟ یہ تو نتیجہ آسان ہوتا ہے۔ نتیجہ پانے کے لیے اس کے پیچھے بہت بڑے مجاہدات ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو بسانے کے لیے، دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، دو خاندانوں کو جوڑنے کے لیے بہت آسان طریقہ بتایا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، دو بول ہم اس خاندان کو قبول کرتے ہیں، اس خاندان کی بچے کو قبول کرتے ہیں، اتنا ہی۔ لیکن اس کے پیچھے خاندان دیکھا جاتا ہے، اس کی عزتیں دیکھی جاتی ہیں، حیا دیکھی جاتی ہے، پاک دامنی دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ دو بول ہیں، اور اسی طرح اسی دو بول سے، ایک بول سے کتنے بکھیڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک بول بول دیا کہ اب نہیں رہنا، تا لام الف قاف، پورا خاندان بگڑ جاتا ہے، ساری محبتیں شکستہ ہو جاتی ہیں، دل بروکن ہو جاتے ہیں، تمام خاندان، کاروبار سب بگڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے تو سمجھا تھا کہ صرف یہی لفظ تو بولا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت بلا سوچے بھی سامنے آتی ہے۔ بلا سوچے ہم نے زہر کھا لیا، زہر کھایا، اب زہر سے ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھ پیٹ میں جا کے اثر نہ کرنا، اس لیے کہ تو میں نے بلا سوچے کیا ہے یہ، تو کیا ایسا ہوگا کہ زہر اثر نہیں کرے گا؟ تو بلا سوچے بھی حقیقتیں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ دین پورا کا پورا حقیقت ہے، اس کی ایک ایک سنت حقیقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار الاسباب کا نظام باقی رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے خود بھی نکاح فرمایا اور نکاح کرنے کا نظام بنایا تاکہ نسلیں آباد رہیں۔ حضور نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسے خاندان میں نکاح کرو جہاں سے افزائش نسل ہو۔ تم نسلوں کو ختم کرنے کے لیے روزی کا انتظام اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے نظام بناتے ہو کہ ہم دو ہمارے دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تزوج الودود الولود، ایسے خاندانوں میں اپنا نظام رشتہ رکھو جہاں سے نسل انسانی میں اضافہ ہو، خوب اضافہ ہو، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 10 20 الودود الولود اضافہ ہو۔ ایک ڈاکٹر بنے، ایک انجینئر بنے، ایک شیخ الحدیث بنے، ایک جو ہے فارمر بنے، جتنی فیلڈ دنیا کی ہے سب میں رہے، سب سے روزی آئے گی۔ بڑھاپے میں 10 کلو کا یہ انتظام کرے گا، 20 کلو کا یہ انتظام کرے گا، 1 کنٹل کا یہ انتظام کرے گا۔ بڑھاپے میں جتنا استعمال کرنا کرو، روزی تو وہاں سے آتی ہے۔ نحن نرزقکم لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو روزی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ختم نہ کرو، اسقاط حمل نہ کرواؤ۔ تم نے سمجھا کہ روزی میں دیتا ہوں۔ 2 دکانیں ہیں، ایک دکان میں تو سامان کم اچھا رہتا ہے، ایک دکان میں زیادہ اچھا رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دکان چلتی ہے۔ 2 ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر کی ڈگری کم ہے، ایک کی زیادہ ہے۔ جس کی کم ڈگری ہے پورا مریض اس پہ بھرے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور اس میں تو کم لوگ آتے ہیں۔ تو روزی کون دیتا ہے؟ روزی ہم دیتے ہیں۔ لہذا یہ جو رشتہ نکاح کا نظام اللہ کے رسول نے خود بنایا اللہ کے حکم سے، اور اس کے ذریعے افزائش نسل کا نظام بنایا، اس نظام میں کوئی خدا سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو کبھی جیت نہیں سکتا۔ خدا سے لڑنا ایسا ہی ہے۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا تھا کہ رحم ہی کو، جیسا ہوتا ہے رحم ہی کو نکلوا دیا۔
اب انسان کی ولادت کہاں ہوگی، پرورش کہاں ہوگی، ہے ہی نہیں. لیکن اللہ کو پیدا کرنا ہے تو اللہ نے ایک اوپر رگ ہے، وہاں پہ جو ہے استقرار عمل ہو گیا، وہیں سے بچہ تیار ہو گیا اور باقاعدہ پیدا ہوا اور وقت کا ڈاکٹر بنا. ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف ہمارے اسباب چلتے ہیں، ہم جیسے سوچیں گے ویسے ہوگا. نہیں، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. جو تم سوچتے ہو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. اسی کا نظام چلتا ہے، اسی کے نظام کے تحت اللہ رب العزت نے ہم کو اپنے نبی کے ذریعے نکاح کی سنت کا نظام بنایا ہے اور اس میں آسانیاں رکھی ہیں. دین پر عمل کرنے کے لیے جتنے مجاہدات ہوں اس مجاہدات کو کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدات کو کرنے کے بعد پھر اللہ رب العزت آسانیاں پیدا کرتی. مجاہدہ، ایک جنگل میں شیر آ گیا، سارے جانور پریشان ہو گئے، یہ تو سب کو کھائے گا، سب کو اب ختم کر دے گا. تو اس سے مل کر کے یہ طے ہوا کہ تم کو ہم ایک ایک شکار دیتے رہیں گے، تم حملہ مت کرنا. چنانچہ نمبر آتا رہا، ایک شکار اس کو روز پہنچتا رہا. لیکن اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تدبیر کرنی پڑتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دیا ہے. تو ایک خرگوش کا نمبر آیا. خرگوش کا میں تو نہیں جاؤں گا. کہا جانا نہیں تو سب پر حملہ مصیبت آئے گی. خرگوش نے کہا کہ نہیں میں تو نہیں جاتا. لوگوں نے تیار کیا، تب تک وہ نظام بنا چکا، کیونکہ حفاظت کے لیے خود حفاظت کی تدبیر کرنا یہ اجازت ہے. چنانچہ اس نے وہ پہنچا شیر کے پاس، لیکن ادھر ادھر مچلتے ٹہلتے گھومتے پہنچا. وہ تو بھوک سے جو ہے لال پیلا ہو رہا تھا. اس نے کہا اتنی دیر کیوں کر دی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، اس جنگل میں تو ایک اور آپ کے مقابل میں بادشاہ آ گیا ہے. اس بادشاہ نے، میں تو ہم لوگ 2 لوگ آ رہے تھے آپ کی غذا کے لیے، لیکن وہ ایک کو پکڑ لیا. میں تو کسی طرح بچا کے آ گیا، اسی لیے دیر ہو گئی. اور اس نے کہہ رکھا ہے کہ آئندہ سے میری خوراک متعین کرنا، میں نہیں جانتا دوسرے کو. چنانچہ اس سے بچ کے آیا. اگلے دن سے تو آپ کا روزینہ بند، ہم لوگ وہیں جائیں گے. کہا اچھا ایسا کیسے، کہاں ہے؟ تو وہ تو دیکھ کے آیا تھا، جگہ نظام بنا کے آیا تھا. ایک کنواں تھا، اس کنویں میں پانی بھرا ہوا تھا. تو آیا، کہا کہ دیکھو میں بتاتا ہوں تم کو. آیا لے کے ساتھ میں چل رہا ہے. ساتھ میں چلتے چلتے کہا کہ مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے کنویں کے پاس پہنچنے میں. حضور اپنے گود میں مجھ کو لے لے، تب میں محفوظ رہوں گا، اس میں تو میں نہیں جھانک پاؤں گا. جب قریب آ گیا، کنواں بتایا کہ دیکھو اسی میں ہے. تو اس نے جھانکا جب، تو اس کی تصویر وہاں پہ چھپ کے آئی، اور جو اس کے ہاتھ اس کے آغوش میں تھا وہ یہ خرگوش تھا. تو نیچے دیکھ رہا ہے کہ واقعی خرگوش پکڑے ہوئے ہیں، اور واقعی جو ہے ایک ببر شیر ہے. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس کو پھینکا اور اسی میں کود گیا، ختم، مر گیا. اب اس نے ٹھنڈا سانس لیا، اپنی پوری قوم کو بتایا. پوری قوم کو بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو کھانا تو بہت آسانی سے ملتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اتنے مجاہدات ہیں. میں نے تم لوگوں کو بچانے کے لیے اتنا مجاہدہ کیا، اتنی تدبیریں کی، اتنی شکلیں کیا. اس کے بعد پھر جو ہے یہ آسانی آئی. اب جو ہے
ہم کو یہاں دیکھنا ہے کہ کسی کا لقمہ تر بننے سے پہلے ہم کو یہ چاہیے کہ آسانی سے کسی کا لقمہ نہ بنے، بلکہ اس کے پیچھے مجاہدات کریں۔ یہ دین جو ہمارے پاس آیا ہے اس میں سنتوں پر عمل کرنے کا مجاہدہ ہے۔ اعلنوا بالنکاح، نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو بتلاؤ، اچھا ہے خاندانوں کا جو ہے جمع ہوتا ہے وہاں اعلان ہو جاتا ہے۔ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں نکاح کرو۔ آج بھی ذرا سا پیسے ہو گئے تو لوگ پنڈال میں نکاح کرتے ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ مسجد میں ہو رہا ہے نکاح، اور جس جگہ ہوتا ہے نکاح وہاں اس کی برکتیں ہوتی ہیں۔ خیر بقعۃ من بقاع الارض مساجدها، جتنا روئے زمین کا ٹکڑا ہے ان ٹکڑے میں سب سے بلیسڈ پلیس، سب سے زیادہ برکت والا مقام مسجد ہے۔ برکتیں دکھتی ہیں، برکتیں دکھتی نہیں، اگر دکھنے لگے تو غیر بھی آنے لگے۔ ایک صاحب قبرستان گئے، اپنی امی کے قبر پر سورہ فاتحہ پڑھنے گئے اور جاتے رہتے تھے جمعہ، پھر روزانہ جاتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک دن خواب میں ان کی امی آئیں، کہنے لگی کہ بیٹا تو قبرستان میں آتا ہے اور جو ہے فاتحہ پڑھ کر کے جاتا ہے تو تھوڑا سا رک جایا کر، میں تیرا دیدار کرنا چاہتی ہوں لیکن کر نہیں پاتی۔ تو خواب میں پوچھ رہا امی کیا بات ہے؟ تو بیٹا امی کہہ رہی ہے کہ جب تو وہاں قبر کے پاس کھڑا رہتا ہے تو اس کھڑے رہنے اور پڑھتا ہے سورہ فاتحہ تو قبر سے لے کر کے آسمان تک پورا نور ہی نور، لائٹ ہی لائٹ، روشنی ہی روشنی رہتی ہے۔ میں وہاں سے تیرا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں لیکن روشنی کی وجہ سے تیرا چہرہ دیکھ نہیں پاتی ہوں، اور تو جو ہے جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم کیا اور اس کے بعد ثواب پیش کر کے بخش کر کے فوراً وہاں سے چلا جاتا ہے، تیرا میں چہرہ دیکھنے سے محروم رہ جاتی ہوں۔ ہم سوچتے ہیں قبرستان گئے چلے آئے کچھ نہیں ہوتا، میں اس پہ سنا رہا ہوں کہ ایسے مسجد سنت کی جگہ ہے، کتنی برکات یہاں، کتنا بلیسنگ جو ہے سچویشن یہاں، برکت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم، جیسے قبرستان میں جاتے نہیں معلوم، تو اللہ نے خواب کے ذریعے، کیونکہ خواب دو قسم کا ہوتا ہے، رحمانی اور شیطانی، اور ایک تیسرا بھی ہوتا ہے فکری خیالی، تو اس میں رحمانی خواب دکھا کر کے اللہ نے بتایا دیکھو کتنی برکتیں ہیں۔ ایسے ہم اگر جان لے برکتیں دکھنے لگے تو سبھی کرنے لگیں گے، لہٰذا مسجد کی برکت جو اللہ رب العزت جگہ کے حساب سے دیے ہیں وہ برکتیں حاصل کریں گے تو خاندان تیار ہوگا۔ خاندان میں کیسے لوگ تیار ہوں گے؟ امام بخاری جیسے لوگ تیار ہوں گے۔ کوئی شخص ایسا ہے جو ماں کے راستے کے بغیر دنیا میں آیا ہو؟ ہر آدمی کو ماں کا راستہ ہی طے کرنا ہے۔ اب ماں جس راستے میں آئی، جو جتنا بڑا بنے گا اپنے راستے میں ثواب دیتا رہے گا۔ جتنے انبیاء آئے سب ماں کی برکت سے آئے، جتنے انبیاء آئے سارے کا مرکز ماں ہے، سارے کا مرکز وہ بچی ہے جس کو آدمی آنسو پوچھتے ہوئے اپنے گھر سے جدا کرتا ہے، بڑی محبتوں سے تجھے پالا تھا، بڑی ناز نعمت سے تجھے پالا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہے ہم تجھے حوالے کرتے ہیں۔ یہ محبت یہی ہے کہ امام بخاری پوری دنیا میں ان کی بخاری پڑھی جا رہی ہے اور اس کا ثواب اسی بچی کو مل رہا ہے جس کی کوکھ سے امام بخاری پیدا ہوئے، شیوخ الحدیث پیدا ہوئے، مولانا حسین احمد مدنی پیدا ہوئے، مولانا الیاس صاحب پیدا ہوئے، اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، بے شمار علماء پیدا ہوئے، آج بھی پیدا ہو رہے ہیں، آج بھی نیک لوگ جماعتوں میں چل رہے ہیں، خانقاہوں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، ان کی نیکی کا ثواب اسی بچی کو ملتا ہے جو آج بچی نہیں کہی جاتی، ماں کہی جاتی ہے، کچھ دنوں میں دادی اور نانی کہی جاتی ہے۔ لہٰذا اس برکت کو لے کر کے ہمیں اس جگہ سے جانا ہے، اور ان نکاحوں کو برکت کی جگہ پہ کریں گے تو جیسے ٹھنڈی جگہ بیٹھتے ہیں ٹھنڈک آتی ہے، برکت کی جگہ بیٹھیں گے برکت آئے گی، نورانی جگہ پہ بیٹھیں گے نورانیت آئے گی۔ بہرحال اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہونے والے نکاح کو اور مسلمانوں کے تمام نکاحوں کو برکت والا بنا دے، اور جو ہے اللہ رب العزت اس سے ہمیں خوب زیادہ اچھی نسلیں صالحین پیدا کرے جو ہمارے خاندانوں کے لیے بہتر ہوں اور ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ اسے مقبول بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہو جائے پھر اس کے بعد اذان کا جواب دیں۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وکیل حاجی رفیق صاحب، زیادت گواہ جناب افضل صاحب، دونوں افضل ہیں، اللہ سب کو افضل بنا دے. دھولیا والے مہر 11,786 روپے. عزیزم توفیق احمد آپ ہیں، ابن ظہیر شیخ دھولیا. عزیزہ ثانیہ سلمہ بنت جناب الطاف صاحب شیخ ککرمنڈا. اس بچی کا نکاح حاجی رفیق صاحب ابن حاجی عبدالرشید صاحب ککرمنڈا کی وکالت کے ساتھ جناب محمد افضل شیخ اور جناب افضل خان دھولیا والوں کی شہادت کے ساتھ 11,786 روپے مہر کے عوض عزیزم توفیق سلمہ آپ کی زوجیت میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ زور سے کہیے قبول. جی ہاں میں نے قبول کیا. بارک اللہ لکما و جمع بینکما. بھائی دعا سے پہلے مسجد مڑے سے کہاں عمر پھرا لوگ اور دو ساتھی کھڑے ہو جا سکتے ہو. بہت اچھی بات ہے. دو ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی جلدی. سہیل بھائی ادھر سے عمر پھرا جا جلدی.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم لك الحمد في بلائك وصنيعك إلى خلقك ولك الحمد في بلائك وصنيعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة اے اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرما اس کی برکتیں ہمیں عطا فرما اس کی رحمتیں ہمیں عطا فرما اے اللہ اس کے انوار سے ہم کو منور فرما جتنے لوگ موجود ہیں سب کو انوار الہی کی بارش میں اے اللہ نہلا دے غسل کرا دے تمام گناہ اس کے ذریعے مٹا دے اے اللہ ہم سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس نکاح کی برکات کو پوری سوسائٹی میں سماج میں خاندانوں میں گھروں میں انفرادی اور اجتماعی حالات میں یا اللہ اس کی برکتوں کو ہمیں عطا فرما یا اللہ دلوں سے یا اللہ کینہ بغض عداوت کو ختم فرما یا اللہ دونوں خاندانوں کو جوڑ دے محبت پیدا فرما وہی محبت الہی جو آپ نے حضرت فاطمہ اور علی میں پیدا کی وہی محبت الہی جو زوجین میں آپ نے تمام انبیاء کرام کی پیدا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں آپ نے وہ محبت پیدا کی وہی محبت یا اللہ ہم میں بھی اڈیل دے یا اللہ ان دونوں خاندانوں کو جوڑ دے محبتوں اور الفتوں کے ساتھ تمام سنتوں کے ساتھ تمام دینی امور کے ساتھ یا اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو نکاح کی برکت کی یا اللہ فضل کی اور اس کے صدقے میں مغفرت کا فیصلہ فرما جنت الفردوس کا فیصلہ فرما امت کے ساتھ یا ادبار و مسلط اور ذلت و رسوائی کے جو یا اللہ اسباب ہیں ان سب کو دور فرما اے اللہ مساجد خانقاہوں کی تبلیغی جماعت کی یا اللہ تمام دینی امور کی یا اللہ اس نکاح کی سنت کی برکت سے حفاظت فرما اے اللہ ہونے والے اجتماع کو بے حد قبول فرما اے اللہ ہمارے ہر دینی امور میں اے اللہ اپنی نظر کرم ڈال دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں دعائیں اے اللہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرما آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحمت